बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। होम क्लासेस में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम। आज का जो हमारा मौजू है ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमत। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का लिखा हुआ एक मज़मून आपकी निसाब में शामिल है जिसका अनवान आखिरी कदम है। इससे पहले कि हम आखिरी कदम के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमत के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 8 फरवरी सन 1897 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए हैं। कब पैदा हुए हैं? 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम फ़िदा हुसैन खान था। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का ख़ानदान असल में अफ़गानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हुआ था। उनका आबाई गांव कायमगंज जो कि उत्तर प्रदेश में वाक़ा है, वहाँ एक गांव जिसका नाम पतौरा है, जो पठानों की पुरानी बस्ती है। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का ख़ानदान इसी गांव में रहता था। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के वालिद फ़िदा हुसैन खान जो पेशे से वकील थे, उन्होंने अपने इस आबाई वतन को खैराबाद कह के हैदराबाद चले गए, जहां डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश होती है। तो हैदराबाद में उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। फ़िदा हुसैन जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के वालिद थे, उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया और उनका शुमार शहर के बड़े वकीलों में होने लगा। लेकिन नौजवानी में ही फ़िदा हुसैन इंतकाल कर जाते हैं। इसके बाद ज़ाकिर साहब की वालिदा बच्चों को लेकर वापस अपने आबाई वतन चली आई। तो सबसे पहले डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जो दाखिला होता है वो इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में होता है, जहाँ से वो हाई स्कूल की तालीम हासिल करते हैं। इसके बाद मज़ीद तालीम के लिए वो लखनऊ चले जाते हैं, जहाँ से वो एक इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल करते हैं। और मज़ीद तालीम की गरज से इसके बाद वो मज़ीद तालीम की गरज से अलीगढ़ चले जाते हैं, जहाँ से वो BA का इम्तिहान पास करते हैं और अभी वो MA ही में ज़ेर तालीम थे कि कुछ कौमी लीडरों, जिनमें मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे रहनुमाओं की मदद से 19 अक्टूबर सन 1920 ईस्वी को जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक यूनिवर्सिटी
دہلی میں واقع ہے کا قیام عمل میں آتا ہے تو جیسے ہی جامعہ ملیہ کی بنیاد پڑتی ہے تو بہت سے طالب علم اور استاد مسلم یونیورسٹی سے الگ ہو کر جامعہ ملیہ میں آ گئے. ان میں ذاکر صاحب بھی تھے. اس وقت ذاکر صاحب جامعہ ملیہ میں پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. جامعہ ملیہ میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ذاکر حسین صاحب جرمنی چلے جاتے ہیں. جرمنی سے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1926 عیسوی کو واپس ہندوستان آ جاتے ہیں اور پھر وہ جامعہ ملیہ میں ہی کام کرتے ہیں. جامعہ ملیہ میں وہ بحیثیت وائس چانسلر ان کا مقرر ہو جاتے ہیں، ان کا تقرر ہو جاتا ہے. اس کے بعد 1948 عیسوی تک وہ جامعہ ملیہ میں ہی کام کرتے ہیں. اس وقت ہندوستان آزاد ہوا ہوتا ہے اور اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا. مولانا ابوالکلام آزاد جو اس وقت وزیر تعلیم تھے آزاد ہندوستان کے. کون؟ مولانا آزاد. تو انہوں نے ذاکر صاحب سے خواہش ظاہر کی وہ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ذمہ داری سنبھالیں. تو ان کی درخواست پر وہ علی گڑھ چلے جاتے ہیں اور یونیورسٹی کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں. لیکن صحت کے خراب ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے 1955 عیسوی کو یونیورسٹی سے استعفیٰ دے دیا اور علاج کی غرض سے وہ سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں. جب واپس آئے تو پنڈت جواہر لال نہرو کے اصرار پر انہوں نے بہار کی گورنری قبول کی. یعنی انہیں پنڈت جواہر لال نہرو کے کہنے پر بہار کا گورنر بنا دیا جاتا ہے. 1962 عیسوی میں اس کے بعد 1962 عیسوی میں آپ ہندوستان کے نائب صدر ہو گئے اور 1967 عیسوی کو آپ صدر ہند یعنی ہندوستان کے صدر ہند کے عہدے پر فائز ہوئے. یعنی آپ کو ہندوستان کا صدر بنایا گیا. آپ ہندوستان کے تیسرے اور پہلے مسلم صدر تھے. تو اس طرح آپ کی وفات 3 مئی سن 1969 عیسوی کو دہلی میں ہوئی. اس طرح بچوں آپ نے دیکھا کہ جو ڈاکٹر ذاکر حسین تھے ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں. سیاسی شخصیت ہونے کے علاوہ وہ ایک ادیب بھی تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں
تو ڈاکٹر ذاکر حسین جو کہ 8 مئی 1897 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام فدا حسین خان تھا جو پیشے سے وکیل تھے، اور انہوں نے اپنے آبائی گاؤں جو تھا ان کا پتورا تھا خیرآباد کہہ کے حیدرآباد چلے گئے اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا. اٹاوا سے ہائی اسکول کی تعلیم، پھر لکھنؤ سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جرمنی چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح ان کی زندگی کا یہ سفر مکمل ہوتا ہے. دہلی میں آپ کی وفات ہوتی ہے 1969 میں. تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو ہیں ان کی ادبی خدمات جو ہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں. وہ ماہر تعلیم بھی تھے اور ماہر معیشت بھی. وہ ایک کامیاب انشا پرداز بھی تھے. ذاکر حسین ایک سیاسی شخصیت، ماہر تعلیم ہونے کے علاوہ ایک کامیاب نثر نگار بھی تھے. بچوں کے ادب میں کافی دلچسپی لیتے تھے. ذاکر حسین نے 1911 میں ایک طالب علم کی زندگی کے عنوان سے ایک مضمون 1911 میں انہوں نے تحریر کیا. یہ مضمون کئی معنیوں میں بے حد اہم تھا. انہوں نے مکتب جامعہ کے ذریعے ان کتابوں کی اشاعت پر زور دیا جو ہماری تہذیب، ثقافت، اعلیٰ اقتدار اور اخلاقیات کی تعلیم کے حوالے سے بیش قیمت سرمایہ ہے. بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے ماہنامہ پیام تعلیم بھی اجرا کیا. ذاکر صاحب کی کہانیوں کا مجموعہ ابو خان کی بکری کتابی صورت میں شائع ہوئی ہے. اس طرح سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادب میں بھی دلچسپی لی ہے. انہوں نے بہت سارا ادب تخلیق کیا ہے. تو ایک مشہور ادیب گزرے ہیں. ایک مشہور صدر ہونے کے ساتھ ایک مشہور ادیب بھی گزرے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ جو دوسرا ہمارا کلاس ہوگا اس میں ہم آخری قدم جو ان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. شکریہ.